باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معاشرے کا ایک اہم موضوع ڈسکس کریں گے جو زہر قاتل کی طرح ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے۔ وہ زہر قاتل یہ ہے کہ مایوسی، اور مایوسی کا علاج آج کی اس گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے اور ایک دوسرے کو مایوسیوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام اور جدید سائنس کے حوالے سے مایوسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے ملا کر۔ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے، مایوسی کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ تو جدید سائنس یہ بات بتاتی ہے، جتنی بھی سوشل سائنسز کے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، میڈیکل سائنسز کے جتنے بھی لوگوں پہ تجربات ہوئے ہیں، تو یہ بات 90% یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے مایوس ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خواہشات پال لیتے ہیں۔ جب وہ خواہشات بہت زیادہ پال لیتے ہیں اور ان خواہشات کے مطابق محنت نہیں کرتے، صرف خواہشات ہی رکھتے ہیں، تو وہ خواہشات جب ان کی پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یا ایسی ناجائز خواہشات جو اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ وہ ناجائز ہوتی ہیں، اور ناجائز خواہشیں جب ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہو کر بعض اوقات وہ اپنی زندگی کے خاتمے تک سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ زندگی ختم بھی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسلام دیکھیے کہ اسلام سب سے پہلے خواہشات کو اعتدال پہ لانے کا حکم دیتا ہے، جائز خواہشات کو جائز طریقہ کے ساتھ پوری کرنے کا حکم دیتا ہے اور پوری کرنے کے طریقے بتاتا ہے، لیکن ناجائز خواہشات اور نفسانی خواہشات کو ایک حد سے اوپر لے کے جانے کو اسلام منع کرتا ہے، کیونکہ انسان اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے، اس لیے وہ فرشتے ہیں، لیکن انسان افضل اسی وجہ سے ٹھہرا کہ خواہشات رکھتے ہوئے خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو جانور ہیں ان کے پاس خواہشات ہیں لیکن عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تو وہ اپنی خواہشات کے لیے اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا محبوب بنایا، تو پھر انسان کے لیے یہ فرمایا کہ یہ خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑتا، بلکہ یہ رب العالمین کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے اور خواہشات کو اعتدال پہ لے کے آتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی خواہشات کو کم کریں گے، محدود کریں گے اور جائز خواہشات رکھیں گے، میانہ روی کے ساتھ خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کی جائے تو آپ کی زندگی بڑی ہی سادہ تھی، اور سادگی جو ہوتی ہے وہ بندے کو مایوسی سے بچاتی ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سر ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس چھت ہو، پیٹ بھر کے لیے اس کے کھانا ہو، اور تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑا ہو۔ یہ خواہشات تقریباً ہر آدمی کی پوری ہو جاتی ہیں، یہ خواہشات نہیں بلکہ یہ ضرورت ہے، اور اسلام اس کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نہ صرف پورا کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ ریاست کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے، صاحب ثروت لوگوں کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان نہیں ہے تو اس کو پرووائڈ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی خودکشی کرتا ہے، روٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے، مکان نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ریاست اس کے قتل کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور صاحب ثروت لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خواہشات جو لگژری خواہشات ہوتی ہیں، جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ جو امیدیں رکھی جاتی ہیں، وہ خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، مایوس ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان کرتا ہے، تو آخرت میں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور پھر سوشل سائنسز کے محققین یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ زیادہ امیدیں رکھ لیتے ہیں۔ تو اقبال نے تو بات کو یوں ہی ختم کر دیا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جو صحیح انسان ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کی امیدوں کا محور و مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کا کامل یقین اللہ پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی امید کبھی بھی بندوں کے ساتھ نہیں لگاتا، وہ بندوں کے ساتھ اپنی کسی قسم کی بھی امید کا پورا ہونا نہیں لگاتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری امید، میری خواہش اور میرا یقین میرا رب العالمین ہے جو میری ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔
لوگوں کے ساتھ جب ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خواہشات پوری ہونے کی ہم امید لگا لیتے ہیں، تو لوگوں سے جب خواہشات پوری نہیں ہوتی، کسی کے آگے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ بھرا نہیں جاتا، کسی کے آگے عرض کرتے ہیں وہ عرضی پوری نہیں ہوتی، ہم جب لوگوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر مایوسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مایوسی انسان کو اندر ہی اندر سے کھا کر رکھ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ انسان اپنی فیملی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں اس حد تک حکم دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک ان کی تربیت کی تھی کہ اگر چلتی ہوئی سواری اونٹ یا گھوڑے سے ان کی کوئی چیز گر جاتی، نیچے کوئی موجود بھی ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہ کہتے بلکہ گھوڑا روکتے، نیچے اترتے اور اپنی چیز اٹھا کے خود لے لیتے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ میں نیچے موجود تھا، آپ سواری سے نیچے کیوں اترے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کسی کے آگے سوال پھیلانا، کسی کے آگے دست سوال رکھنا یہ بہت معیوب بات ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس لیے میں کسی کے آگے بھی سوال نہیں اٹھاتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، کیونکہ وہ لوگوں سے مانگا کرتا تھا، وہ اللہ سے نہیں مانگا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق لوگوں کو دینے والا بنائیں، لینے والا نہ بنائیں۔ جب آپ دینا شروع ہو جائیں گے تو مایوسی ختم ہو جائے گی۔ پھر مایوسی کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں آپ بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں سنتے ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے وہ دن رات منفی چیزیں پھیلا رہا ہے، نیگیٹو تھاٹس کو عام کر رہا ہے، مثبت چیز کو کبھی بھی لے کے نہیں آ رہا۔ تو جب آپ نیگیٹو چیزیں سنیں گے، آپ منفی چیزیں سنیں گے، تو آپ کی زندگی میں مایوسی آئے گی۔ مثبت چیزیں سننی چاہیے، اچھی خبریں سننی چاہیے، جو صحیح بات ہو وہ سننی چاہیے، اور برے چینلز کو جو سنسنی پھیلاتے ہیں، اور حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے۔ ہمارا جو میڈیا ہے، بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا میڈیا سنی سنائی بات کو اس حد تک پھیلاتا ہے آگے کہ بعد میں جب بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بات جھوٹ تھی، لیکن اس کی پھر بھی وہ اس سے معذرت نہیں کرتے، بلکہ ڈڈائی کے ساتھ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹی خبریں پھیلا کر ملک کا امیج بھی ڈاؤن کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اور لوگوں کو مایوسیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ جو لوگوں کو مایوسیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں، در حقیقت وہ معاشرے کا قتل کر رہے ہیں، وہ انسانیت کے قاتل ہیں جو مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں امید کی کرن بننا چاہیے، اچھی خبریں آگے پھیلانی چاہیے، بری خبریں سننے سے، بری خبریں سنانے سے، بری خبریں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جب ہم اچھی خبریں آگے پھیلائیں گے تو پھر معاشرے میں مایوسی نہیں پھیلے گی، بلکہ امید آئے گی، اور امید پھیلانا جو ہے یہ مومن کا کام ہوتا ہے، یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے۔ پھر مایوسی کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، سکرین ہیڈکس ہمیں ہو چکی ہے، 24 گھنٹے ہم موبائل پہ انگلیاں لگائے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چند لمحے اور کچھ گھڑیاں اس کو دینے چاہیے، باقی زندگی کے جو اوقات ہیں ہمیں فطرتوں میں جا کے فاتر کو تلاش کرنا چاہیے، ان سرسبز و شاداب درختوں کو دیکھنا چاہیے، کھلے نظاروں کو دیکھنا چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے، اپنی مساجد اور خانقاہوں میں جانا چاہیے، اپنی مذہبی جگہوں پہ جانا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 24 گھنٹے یہ الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے آگے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے مایوسی اور زیادہ پھیلتی ہے۔ اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو معاف کرتا ہے، معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت اپناتا ہے معاف کرنے والوں میں آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امید والا بنا دیتے ہیں، وہ صاحب یقین بن جاتا ہے۔ جو امید لگاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں امید لگاتا ہے، جو جوک لگاتا ہے، پھر وہ صاحب یقین بن جاتا ہے، اور صاحب یقین ہی حقیقت میں سچا صوفی ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایک نہ ایک مذہبی پیشوا میں ایسا رکھنا چاہیے، کوئی ایسا رہنما ہو، کوئی ایسا ہمارا منٹور ہو، کوئی ایسا ہمارا گرو ہو، کوئی ایسا ہمارا مرشد ہو، کوئی ایسا ہمارا پیر ہو، جس کے پاس جا کے ہم اپنے دکھ سنا لیا کریں، لیکن اس آدمی کے آگے دکھ سنایا کریں جو سچا ہو، جو من کا سچا ہو، جو صاحب یقین ہو اور صاحب امید ہو،
کہ وہ آپ کو مایوس نہ کرے، بلکہ مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے آئے، اجالوں کی طرف لے کے آئے۔ جب آپ صاحب اجالا لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں امید آنی شروع ہو جائے گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ خود بھی صاحب یقین بن جائیں گے۔ آئیے آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم معاشرے سے مایوسیوں کا خاتمہ کریں گے، ہم یقین لائیں گے، ہم امید لائیں گے، ہم نئی صبح لے کے آئیں گے، ہم نیا اجالا لے کے آئیں گے، ہم نئی روشنی لے کے آئیں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔